अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आप सब लोग देखते हैं कि कई लेडीज जो है, गर्ल्स है, बहुत 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 ब्यूटीफुल होती हैं। सो आज का वही टॉपिक है कि खुदा ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया है। जैसे हम सभी को पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान थे, तो उनको मिट्टी से बनाया उनको मिट्टी से बनाया गया था। तो औरत को क्यों मिट्टी से नहीं बनाया गया? ऐसा क्या रीजन? क्योंकि है तो वो भी इंसान ही, उसको क्यों नहीं बनाया गया? तो देखते हैं क्यों नहीं बनाया गया औरत को मिट्टी से। सो इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे बनाया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर होने ना पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों बनाई गई? औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वही से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा कि जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऐसी ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर को सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि बताओ क्या अजीब देखा तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मलिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदाएं लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर दरवाज़े पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाज़े के दारोगा मालिक बाहर आएंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक
یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اسی لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت ہی اعلیٰ تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ، تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ پیارے دوستو، اپنے اپنے گرہبان میں جھانکے، کیا ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غم زدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے غم زدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں نے معراج کیا، جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تانے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، اور اللہ ایسی عورت کو سو گائز یہ تھی ویڈیو، اینڈ ویڈیو میں بتایا گیا تھا پہلے کہ عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، تو یہ بہت 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 ایک بڑی بات ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، تاکہ انہوں نے فرشتے کو بھی نہیں بتایا تھا کہ عورت کیسے بنی ہے، ان کے لائے مٹی سے بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ سو یہاں یہ اس بات کا ایگزامپل ہے کہ عورت کو کس طریقے سے کیسے رہنا چاہیے، ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے، لیکن آج کل تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہے ہر جگہ لاپرواہی بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کو عذاب آپ کے کیے کاموں سے ہی ملے گا۔ جیسے وہ عورت کو لٹکایا گیا تھا کیونکہ وہ بے زبانی تھی نا، کچھ بولتی رہتی تھی اور ایسا گناہ، صحیح بات ہے، جو چیزیں ہم زیادہ کریں گے یہاں پہ ہے نا، تو اس چیز سے ریلیٹڈ ہمیں عذاب ملے گا، ہے نا، کہ ہم کسی کو تیاری کر رہے ہیں اپنے آگے کی۔ صحیح بات ہے، اگر ہم کسی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا کسی کو کچھ الٹا بولتے ہیں تو اس طریقے کے عذاب ملے گا نا، اور کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمیں جلایا جائے گا، ایسی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہے نا تو ہمارے ساتھ۔ سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز، ہوپ سب کو پسند آئی ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔